بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل شیء ذائقۃ الموت، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب یہ لمحہ آتا ہے تو اس وقت اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی میرے والد صاحب ماشاءاللہ 88 سال کے ہو کے فوت ہوئے۔ 88 ایئر کافی عمر ہوتی ہے، اور بڑی بھرپور زندگی گزاری، پورے فرائض ادا کیے، کوئی ان کے ذمہ داری نہیں تھی، نہ کسی کا قرض تھا، نہ کوئی واجب الادا محبتیں تھیں، سب نچھاور کر چکے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ رشتہ شاید ایسا ہے، سنا تھا لیکن ویژولائز کرنے کے باوجود جب وہ احساس نہیں ہوتا جتنا انسان کے اوپر بیتتی ہے تو ہوتا ہے۔ تو ذرا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو ان کو یاد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، پڑھاتے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کبھی بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی ایسے ہی سیلاب ہے، کوئی ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں تیز ہوائیں، تند و تیز ان کی یاد کی کہ ان کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو بچپن کی یادیں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں کے لیے کیوں سننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اتنا زبردست، میں سوچ رہی ہوں بکب سے کہ اتنے زبردست طریقے ہیں اپنی اولاد کو مطلب ایجوکیٹ کرنے کے، اس کو پرورش کرنے کے، کہ یعنی مجھے جو بہت یاد پڑتی ہے کہ جب ہم بنگلہ دیش گئے ہیں تو وہ میپ لے آئے، میں 3 میں تھی اور بہن میری 5 میں تھی، تو وہ میپ لے کے آئے دنیا کا، اور وہ اپنے دیوار پہ ٹانگ دیا انہوں نے ہمارے کمرے میں، اور وہ پھر اس کو بتاتے رہتے جب کبھی نہ تھوڑا بھی ٹائم ہوتا ایسے کھیل میں کہ یہ دیکھو یہ اتنے کانٹیننٹ ہیں دنیا میں، اور پھر پوچھتے رہتے، اور پھر یہ ملک کس کے پیچھے ہے، اور یہ شمال اس طرح سے ہوتا ہے ہمیشہ جو میپ کے اوپر ہوتا ہے، اور جنوب ہمیشہ ہوتا ہے نیچے، اور انڈیا ہے ادھر، اور ادھر ہے مشرقی پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہے مغربی پاکستان۔ اور پھر جب قربانی دی ہم نے ایک دفعہ گائے کی، تو ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ہم ذرا غمزدہ ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ گائے جو ہے نا، اس پہ بیٹھ کے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ سب ہم تمہاری امی کو، تمہیں، ہم سب کو بٹھا کے تو جنت میں لے جائے گی اور پل صراط پار کرائے گی۔ پھر بھائی ہمارا فوت ہوا تو ظاہر ہے پھر وہ وہاں ہی تھے، ہم اکیلے تھے، پردیس میں تھے، تو وہ ساری ایک سوگ والی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے یوں سمجھایا، کہتے یہ بھائی جو ہے نا تمہاری ماں کو تمہیں پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ بہت نوزائیدہ بھائی تھا ہمارا۔ اور پھر گرامر ہمیں چلتے پھرتے گرامر سمجھاتے، انگلش کی، اردو کی، لکھنا کیسے، کیا ہے لکھنے کے انداز کیسے ہونے چاہیے۔ سیر کے لیے جاتے تو ہمارے لیے ضروری تھا یہ کہ ہم واپسی پہ اس کو نریٹ کریں، جہاں بھی بہت ہم سیر کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہیں پہ میرے خیال میں عادت پڑی ہے لکھنے کی، ایک شوق ہوا بہت بچپن میں۔ تو پھر نماز کے لیے پکا تھا ہمیں، چاہے چھٹیاں ہوں چاہے نہیں ہوں، لیکن نماز کے لیے اٹھنا ہے، دیر تک لگے رہتے، کبھی ڈانٹ کے نہیں، یوں کبھی دبانا، ہمارے کندھے دبانا، ہمارے گردن دبانا، اور ساتھ لاٹ سے اٹھاتے رہنا کتنی دیر۔ اور میں تو کبھی جاگ بھی جاتی تھی، بہت لمبا عرصہ یہ میری عادت رہی ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تو میں انتظار کرتی تھی کہ میرے ابا جی مجھے جگائیں گے تو میں تب جاگوں، میں جاگتے ہوئے بھی نہیں اٹھتی تھی۔ تو بس ماں باپ سب کے لیے بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ قیمتی چیز اپنی کھو دی، اور پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ انسان سنبھل جاتا ہے۔ شاید ایسے ہی ہوگا، پہلا دن تھا جیسے ویسے اب چوتھا پانچواں چھٹا دن نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ جس طرح کے تھے پڑھایا انہوں نے، میرا خیال تھا کہ میں عزیز ہوں، لیکن آ رہے ہیں جیسے لوگ جو بھی آ رہے ہیں، بہت سارے لڑکے لڑکیاں
وہ اپنی جگہ پہ غمزدہ ہیں، کیونکہ وہ پڑھاتے تھے بچوں کو کافی. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسائے کے بچوں کو پڑھایا، اور وداؤٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور بہت برا مناتے تھے اگر کوئی انہیں ٹیوشن دے. تو ماموں میرے باہر تھے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، تو ان کو انہوں نے 3 سال پڑھایا. تو بہت ماموں نے کہا کہ کوئی مطلب مانی وغیرہ کہتی رہتی تھی کہ آپ ٹیوشن لیا کریں، کچھ ہی لے لیں، ٹیوشن کیا لینا، مطلب کچھ ہی، مطلب کسی طرح سے وہ خدمت کی کوشش کرتی. تو وہ بہت ناپسند کرتے تھے. پھر ماموں آئے تو انہوں نے بریف کیس لے کے آئے، جو اس زمانے میں کافی پرانی بات ہے، یہ کوئی 85 کے لگ بھگ کی بات ہے. تو وہ بریف کیس لے کے آئے جو اس زمانے میں 7-8 ہزار کا تھا. تو بہت برا بنایا، نہیں کہتے تم مجھے یہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہو، برائب کرنا چاہتے ہو، تو مجھے میری خدمات کی قیمت لگا رہے ہو. تو وہ بچے ظاہر ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزیز ترین ہستی ایک کھو گئی ہے. بہت سارے باہر چلے گئے، بڑے ہو گئے بچے، لیکن ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھیں تو تھیلے چھیلے لے کے آ جانا، میں آپ ہی کے پاس رہنا ہے تایا جی، آپ کے پاس رہنا ہے. تو وہ اتنی محبت کرنے والی ہستیاں، اور میرا تو یہ حال تھا کہ اب یعنی یاداشت ان کی کھو گئی تھی، کافی ساری شارٹ میموری، نہیں پتہ چلتی تھی کھایا پیا کیا ہے، قبلہ کس طرف ہے، اور نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں. بار بار نماز پڑھتے تھے. اب آخری ٹائم تو یہی ہے تھا ان کا شغل کافی سالوں سے کہ نماز ایک دفعہ پڑھ لی پھر پڑھنی. اور امی جی بعض اوقات کہتی کہ بس کریں، اب آپ نے پڑھ لیا ہے. تو میں یہی کہتی تھی کہ بس ان کا یہی تو شغل رہ گیا ہے. بالکل ایک بچوں والی کیفیت ہو گئی تھی. جوانی میں بہت ان کا سیدھا قد تھا ماشاءاللہ، 6 فٹ کے قریب تھے، اور بھرا بھرا سا ان کا چوڑے چکلے ان کے وہ تھے، سینہ اور کندھے تھے، اور ان کی پتلی کمر رہی ہے ہمیشہ. کبھی پیٹ انہوں نے اپنا نہیں ہونے دیا. بہت کنٹرول کرتے تھے اپنی ڈائٹ پہ، اسی وجہ سے آخری عمر تک ان کو کھانا ہضم ہو جاتا تھا جو کھاتے تھے. بس کمزوری سے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ہمیشہ وائٹ کلر کی پینٹ پہنتے تھے، اور شرٹ کوئی چیک کی ہو، کبھی کچھ کیسی بھی ہو. جب ینگ تھے بنگلہ دیش میں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے. پھر آہستہ آہستہ کر کے عمر بڑھتی گئی. تو یعنی ہمیشہ جو مجھے یاد پڑتی ہے ان کی آنکھوں میں ایک محنت، ایک مضبوط پرسنالٹی، اور خودداری، بہت زیادہ خودداری تھی ان میں. اور پھر ایک محبت، بس. تو کبھی گر جاتا جیسے، حالانکہ وہ توہمات کے قائل نہیں تھے بالکل، کوئی ایسے وہم وغیرہ، انہیں جنات اور تویز اور ایسے سجدے کرنا پیروں مزاروں پہ انہیں بہت ناپسند تھا. لیکن کبھی ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی گر جاتی، جیسے دودھ ہے، جیسے تیل ہے، تو امی جی ذرا غصے ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ صدقہ سمجھو، بچوں کو صدقہ ہو گیا ہے، بچوں کی کوئی بلا ٹل گئی ہے، مت کہو انہیں کچھ بھی. تو بہت ریئر انہیں غصہ آتا تھا، سال میں کہیں 1-8 دفعہ غصہ آتا تھا، نہیں غصہ آتا تھا بچوں کو. اور بلکہ اپنے محلے والوں کو بچے بھی اکٹھے ہوئے رہتے تھے، کہانیاں سنانی انہوں نے. رات کو اکثر ہم انہیں دباتے سیر کے لیے لے کے جاتے تھے. تب جب ویسے بھی بچے آتے تھے ہمارے ساتھ فرینڈشپ، ان کے ساتھ فرینڈشپ ہوتی تھی، تو وہ کہانیاں کہتے تھے کون سی کہانی سننی ہے. تو وہ جو بھی ہم کہتے ہیں، الف لیلا وغیرہ، بہت اسٹڈی تھی ان کی ادب کے حوالے سے. تو ان کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی تھیں، کچھ وہ سیٹ کر لیتے اس کو، جو بھی ہم انہیں کہتے تو وہ سناتے کہانیاں. تو یہ ہوتے ہیں والدین کہ آخری عمر تک میرے پاس اکثر آیا کرتے. یعنی بھائی جب آتا ہے ادھر تو پنڈی کی طرف، تو میرے پاس ٹھہرتے 10 دن، کبھی 15 دن. تو میں ہمیشہ جب ان کے پاس بیٹھتی تو سارے کہتے تھے کہ میموری ختم ہوگی، لیکن میرے ساتھ بڑی ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. میں سمجھتی ہوں جتنی میرے ساتھ کیمسٹری شاید بہت ساری ملتی تھی ان کی. تو میں ان سے مشورہ لیتی تھی، آخری سانس تک میں ان سے ہر بات پوچھتی، اور مجھے حوصلہ ہو جاتا. اور میرے مطلب کوئی بھی میرا جیسے کوئی انسان کے کوئی پلان ہوتے ہیں، تو مجھے ایک پکا میرا دل ہو جاتا کہ ہاں جی یہ کام ہو جائے گا، اسی طرح سے اس کو ہونا چاہیے. کوئی الجھن ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، تو گائیڈنس ان سے لینی. اور بڑی بہت یعنی پرانی چیزیں تو انہیں بہت یاد تھیں نا، بہت کلیئر یاد تھی. اور اسی طرح سے مشورہ بھی بہت زبردست دیتے تھے. ہاں بس یہ نہیں یاد رہتا تھا کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اور نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے.
جو بھی میری بات سنتا ہے میں اس سے التجا کرتی ہوں کہ ان کے لیے خاص دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. مجھے بہت یقین ہے لیکن کیا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کہیں اسی جگہ مشکل نہ کرے ان کی، اور ان کو بہت بلند مقام دے جس کے وہ مستحق تھے.